شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین۔ ویلکم ٹو مائی چینل خوفناک کہانیاں آفیشیل۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ میری طرف سے آپ سب کو بہت بہت جمعہ مبارک۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت دلچسپ خوفناک کہانیاں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی سلمہ شیئر کر رہی ہیں۔ سلمہ کہتی ہیں میں حیدرآباد کی رہنے والی ہوں اور آج آپ کے ساتھ ہم لوگوں کی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ آج سے 6 سال پہلے کی بات ہے۔ ہم لوگ اپنے پھپھو کے گھر گئے ہوئے تھے۔ ہم لوگوں کی پھپھو کا گھر بھی حیدرآباد میں ہی ہے، لیکن ان کا گھر ہم لوگوں کے گھر سے کافی دور ہے۔ جس جگہ پر میری پھپھو کا گھر ہے وہاں پر ایک بہت بڑی نہر بھی ہے، اور وہاں پر ایک چھوٹا سا فیملی پارک بھی بنا ہوا ہے جو بالکل اس نہر کے پاس ہے، لائک نہر کے ساتھ ہی کہہ سکتے ہیں۔ یعنی اس پارک میں ہمیں نہر بالکل سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے۔ ہم لوگوں نے سب نے پروگرام بنایا کہ ہم لوگ اس پارک میں جائیں گے، جھولے وغیرہ لیں گے۔ موسم بھی بہت اچھا تھا، سردیوں کا ہی موسم تھا، تو ہم لوگ ذرا ٹائم سے وہاں پر چلے گئے کہ ہم لوگ بہت لیٹ نہ ہو جائیں، ٹھنڈ زیادہ ہو جاتی ہے۔ لیکن اب وہ جگہ ایسی تھی کہ وہاں پر ہم لوگ اتنی جلدی بھی نہیں جا سکتے تھے، کیونکہ جس طرح وہ پارک تھا اس طرح سے ایک روڈ بھی گزرتا تھا، وہاں پر اکثر رش ہوتا تھا۔ ہم لوگ تھوڑا انتظار کرنے لگے، جیسے مغرب ہونے والی ہوئی تو ہم لوگ اس پارک کی طرف نکل پڑے۔ ویسے بھی سردیوں میں شام جلدی ڈھل جاتی ہے۔ ہم لوگ 3-4 کزنیں تھیں، ساتھ میری پھپھو تھی، میں تھی، میری چھوٹی بہن تھی، امی وغیرہ، ہم لوگ کافی زیادہ لوگ تھے۔ جب ہم لوگ وہاں پر پہنچے تو پارک بالکل سنسان تھا، وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ ہم لوگوں نے نہر پر بھی دیکھا، پھر ہم لوگ جھولے کی طرف جب جانے لگے، وہاں پر ایک جھولا تھا، وہ ایسے جھول رہا تھا، پینگ ایسے جھول رہی تھی جیسے اس کے اوپر کوئی بیٹھ کر جھولے لے رہا ہو۔ یعنی ایک تو صرف ہلتی ہے نا، لیکن وہ ہل نہیں رہی تھی، وہ باقاعدہ جھول رہی تھی، کافی اونچی جاتی تھی، پھر نیچے آتی تھی، پھر اونچی جاتی تھی، پھر نیچے آتی تھی۔ ہم لوگوں نے خود اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا، امی نے بھی دیکھا، پھپھو نے بھی دیکھا۔ ان لوگوں نے یہ کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے، یہ پینگ اتنی اونچی کیسے جا رہی ہے۔ تبھی میری کزن جو تھی وہ بھاگتی بھاگتی گئی اور کہنے لگی کہ پاس جا کر دیکھتے ہیں۔ جیسے وہ پاس گئی، ابھی وہ وہاں پر جا کر کھڑی ہی ہوئی تو ایک دم سے وہ پینگ جھولتی جھولتی بالکل سی آہستہ ہوئی اور رک گئی۔ اس نے کہا کہ ویسے ہی یہ ہوا چل رہی تھی، تو ہم لوگ بھی اس پینگ کے پاس کے جب جا کر دیکھا تو وہ جھولا بالکل نارمل تھا، اس کے اوپر کچھ بھی نہیں تھا، مغرب ہو چکی تھی۔ تبھی ایک دم سے ہمیں ایک لڑکی کی آواز آئی، ایک لڑکی کے ہنسنے کی آواز آئی۔ جب ہم نے دیکھا تو وہاں پر اور بھی جھولے تھے، تو وہاں پر ایک درخت بھی تھا، اس درخت کے نیچے ایک لڑکی کھڑی ہوئی تھی، کھلے ہوئے اس کے بال تھے، اور وہ پینگ کی طرف دیکھ دیکھ کر ہنس رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا وہ لڑکی اکیلی ہے۔ ہم لوگ اس لڑکی کی طرف دیکھنے لگے کہ پتہ نہیں یہ ہنس کیوں رہی ہے۔ تبھی وہ لڑکی چلتی چلتی آئی، اس نے ہم سے کوئی بات نہیں کی۔ اچھی خاصی ہائٹڈ لڑکی تھی اور اس نے لائٹ سے کلر کا سوٹ پہنا ہوا تھا۔ آئی اور آ کر پینگ کے اوپر بیٹھ کر جھولے لینے لگ گئی۔ ہم لوگ پیچھے پیچھے ہٹ کے بھی کتنی یہ ایک عجیب سی ہمیں یہ چیز لگی کہ وہ وہاں پر کھڑی ہو کر ہنس رہی تھی اور اب آ کر وہ پینگ پر بیٹھ کر جھولے لینے لگ گئی ہے۔ خیر ہم نے اس کی طرف توجہ نہیں دی۔ میری پھپھو نے بس اتنا کہا کہ تھوڑی دیر پہلے یہ پینگ خود بخود ہل رہی تھی، جھول رہی تھی، تو آپ اس پر نہ بیٹھو۔ اس نے کسی بات کا جواب نہیں دیا اور جھولے لینے لگی، ہنستی جا رہی تھی، کہہ کے مار مار کے، ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی ایب نارمل ہے یا اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، ایسے ہنس رہی تھی۔ پھپھو اور امی وغیرہ بالکل ادھر سامنے بینچ بنے ہوئے تھے، اس پر بیٹھ گئی۔ ہم لوگ باقی کے اور بھی وہاں پر جھولے لگے ہوئے تھے ان پر بیٹھ گئی۔ اب وہ لڑکی بہت اونچی پینگ جھول رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا اس کی پینگ بہت اونچی درختوں تک جا رہی ہے، اسے دیکھے ہمیں ڈر لگ رہا تھا۔ جھولے لیتے لیتے اس نے چیخیں مارنا شروع کر دی۔ وہ جو لڑکی تھی بہت زیادہ اونچی آواز میں چیخنے لگ گئی۔ جب اس کی چیخوں کی آوازیں ہم نے سنی، ہم لوگ اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ امی اور پھپھو بھی کھڑی ہو گئی کہ پتہ نہیں یہ لڑکی چیخ کیوں رہی ہے۔ ہم لوگوں نے دیکھا وہ چیخیں مارتی مارتی، اتنی اونچی وہ پینگ تھی، وہ لڑکی اس پینگ کے اوپر سے غائب ہو گئی۔ ہم لوگوں کی آنکھوں کے سامنے وہ پینگ خالی جھول رہی تھی اور وہ پینگ غائب ہو گئی۔ یہ منظر دیکھنے کی دیر تھی، ہم لوگوں کے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ہم لوگ ساری جھولے سے نیچے اتری، ہم لوگوں کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا وہ پینگ اینڈ تک جھول رہی تھی ابھی بھی، اور وہ لڑکی اوپر سے غائب ہو گئی۔
امی اور پھپھو نے یہ کہا کہ جتنی جلدی ہوتا ہے یہاں سے نکلو، یہ کوئی عام مخلوق نہیں ہے، کوئی لڑکی نہیں ہے، کوئی جنات ہے۔ ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے، ہم لوگ تیزی سے وہاں سے جیسے بھاگتا ہے انسان ویسے ہم لوگ بھاگ کر ساری باہر نکلی، امی اور خالہ اور پھپھو بھی بھاگنے لگ گئی۔ باہر جب ہم لوگ آئے تو ہمیں وہاں پر وہ جو پارک تھا اس کا چوکیدار نظر آیا، وہ باہر گیٹ پر بیٹھا ہوتا تھا۔ چوکیدار نے جب دیکھا کہ یہ لوگ بھاگ رہی ہیں تو ہم لوگوں کی طرف آیا اور آ کر یہ کہنے لگا کہ آپ لوگ کیوں بھاگ رہے ہیں، کیا ہوا ہے؟ ہم نے انہیں ساری بات بتائی۔ وہ پینگ ابھی بھی جھول رہی تھی اور اس کی چیخنے کی آوازیں آ رہی تھی، لیکن لڑکی غائب ہو گئی تھی، کبھی کہکے مارتی تھی، کبھی چیخیں مارتی تھی۔ وہ جو واچ مین تھا اس نے بھی آگے جا کر دیکھا، اس نے یہ کہا کہ یہاں پر ایک یہ جھولا ہے ایسا، یہ رات رات بھر ایسے ہی جھولتا رہتا ہے، اس کے اوپر ایک لڑکی نظر آتی ہے، اکثر مجھے بھی، وہ رات رات بھر اونچی آوازیں بھی نکالتی ہے اور جھولا لیتی رہتی ہے۔ مغرب کے بعد اب اس پارک میں کوئی نہیں آتا، سردی ہونے کی وجہ سے یہ پارک اب دن کے ٹائم بھی اکثر سنسان رہتا ہے، اگر دھوپ نکلی ہو تو لوگ یہاں پر ضرور آتے ہیں۔ ہم پارک والوں نے بہت دفعہ کوشش کی ہے کہ ہم لوگ اس جھولے کو یہاں سے ہٹا سکیں، لیکن جو بھی اس جھولے کو اتارنے کے لیے چاہتا ہے اس کے ساتھ کوئی نقصان ہو جاتا ہے، اسے کوئی نہ دکھنے والا وجود بہت زور سے اٹھا کر نیچے گرا دیتا ہے۔ ہم لوگ چاہ کر بھی اس جھولے کو یہاں سے ریموو نہیں کر سکتے۔ لوگوں کو ہم لوگ بتاتے اس لیے نہیں ہے کہ لوگ ڈر جاتے ہیں، لیکن جب بھی کوئی اس جھولے پر بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے ہم انہیں منع کر دیتے ہیں کہ یہ پینگ ٹوٹی ہوئی ہے، آپ اس کے پاس نہ جائیں۔ آپ لوگ اس پارک میں آئے، آپ لوگ پہلے نہر کی طرف گئے تو ہمیں یہ پتہ نہیں تھا کہ آپ لوگ ان جھولوں کی طرف بھی آئیں گے۔ ہم لوگ بہت ڈر گئے، ہم لوگ وہاں سے واپس آ گئے۔ یہ بات ہم لوگوں نے بہت اس پر ڈسکشن کی، ہمیں بہت ڈر لگ رہا تھا۔ اس لڑکی کو ہم نے خود دیکھا، وہ ہمارے پاس بھی آئی، وہ کوئی غیر مرئی مخلوق تھی، وہ غائب ہو گئی ہم لوگوں کی آنکھوں کے سامنے۔ وہ اب چڑیل تھی، جنی تھی، جو بھی تھا، لیکن بہت ڈراؤنا منظر تھا۔ پھر یہ بات جب محلے کے باقی خواتین سے امی وغیرہ نے شیئر کی، پھپھو نے شیئر کی، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اس پارک میں اکثر لوگوں کے ساتھ یہ حادثہ ہوا ہے۔ اس پینگ کے اوپر اگر کوئی ینگ لڑکی بیٹھ کر جھولا بھی لیتی تھی تو اس کو بھی ایسا محسوس ہوتا تھا کہ کوئی اس کو ہوا میں جیسے اڑا رہا ہے۔ 2 سے 3 بار لڑکیاں وہاں سے گری بھی ہیں۔ پھر ہم لوگ اس پارک میں دوبارہ نہیں گئے۔ یہ میری زندگی کی، ہم لوگوں کی زندگی کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ سلمیٰ آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی زین شیئر کر رہے ہیں اٹک سے۔ زین کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ 2 بھائیوں کی زندگی میں پیش آنے والی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں جن کا نیم آیان اور آہت تھا۔ آیان اور آہت کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم لوگ اپنے موٹر بائک پر تھے تو ہم لوگ اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے۔ جس راستے سے ہم لوگ گزر رہے تھے وہاں پر آبادی بھی تھی، لیکن وہ راستہ کچھ حد تک سنسان بھی تھا کیونکہ جو گھر تھے وہ تھوڑے فاصلے پر تھے۔ جیسے ہی ہم لوگ اس سڑک پر ہم لوگوں نے اپنا بائک ڈالا، 1 منٹ کے بعد ہی ہم لوگوں کے پیچھے ایک سفید کلر کا کتا بھاگنے لگ گیا۔ وہ کتا بہت زیادہ بھونک بھی رہا تھا اور ہم لوگوں کے پیچھے بھاگ بھی رہا تھا۔ ہم لوگوں نے جب کتے کو دیکھا ہم لوگوں کو یہ لگا کہ یہاں پر لوگوں کے گھر ہیں، لوگوں نے حفاظت کے لیے یہاں پر کتے رکھے ہوئے ہیں تو یہ ان کا کوئی کتا ہوگا۔ تبھی دیکھتے دیکھتے آس پاس سے اور بھی کتے آ گئے۔ اب وہ کتے 3-4 تھے، سب سفید کلر کے تھے اور بائک کے پیچھے ایسے بھاگ رہے تھے جیسے ہم لوگوں کے اوپر حملہ کر دیں گے۔ ہم لوگ تھوڑے سے ڈر گئے، ہم لوگوں نے تیز بائک چلانا شروع کر دیا۔ تبھی آگے سے ایک آدمی چلتا ہوا آ رہا تھا۔ ہم لوگ ایک منظر دیکھ کر حیران ہوئے۔ اس آدمی کو دیکھ کر جو کتے تھے پہلے وہ رک گئے اور پھر وہ کتے پیچھے کی طرف بھاگ گئے۔ جیسے پتہ نہیں اس آدمی کو دیکھ کر ان کتوں کو کیا ہوا ہے۔ ہم لوگوں نے بائک روکا، پیچھے پلٹ کر دیکھا، کتے دور بھاگ گئے تھے اور دور کھڑے ہو کر دیکھ کر ڈر کے بھاگ گئے۔ اس آدمی نے ہم لوگوں سے پوچھا تم لوگ کون اور کہاں سے آ رہے ہو؟ ہم نے اس آدمی کو بتایا کہ ہم لوگ اپنے گھر جا رہے ہیں، ہم لوگ کسی کام کے سلسلے میں گئے ہوئے تھے تو یہ کتے ہمارے پیچھے لگ گئے۔ اس آدمی نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اب ہم لوگ وہاں سے جاننے لگے تھے کیونکہ وہ آدمی ہمارا جاننے والا نہیں تھا، لیکن وہ آدمی ہمیں جانے نہیں دے رہا تھا۔ ہم لوگ بائک سٹارٹ کرتے تھے، وہ پھر کوئی بات کرنے لگ جاتا تھا، پھر بائک سٹارٹ کرتے تھے، پھر کوئی بات کرنے لگ جاتا تھا۔ ہم نے جیسے اس آدمی سے کہا کہ ہمیں اب جانے دو، ہم نے جانا ہے یہاں سے، وہ جو آدمی تھا تھوڑا سا ہماری بائک سے پیچھے ہٹا، اس کا چہرہ بدلنے لگ گیا۔ دیکھتے دیکھتے اس کا قد بہت چھوٹا ہو گیا اور وہ ایک کتے کے روپ میں آ گیا۔ جب وہ ایک کتے کے روپ میں آیا وہ بھی سفید کلر کا کتا تھا، لیکن اس کا قد اور سائز بہت بڑا تھا۔ یہ منظر اتنا دل دہلا دینے والا تھا کہ جب ہم نے اس کو دیکھا ہم لوگوں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی اور تیزی سے بائک بھگا کر وہاں سے نکلے۔
حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ ہمارے پیچھے نہیں بھاگا، اس نے ہم پر حملہ نہیں کیا، اس نے ہمیں کوئی نقصان نہیں دیا، لیکن وہ کوئی انسان نہیں تھا، وہ ایک جنات تھا، وہ جن تھا کوئی جو کتے کے روپ میں ہمیں وہاں پر نظر آیا۔ اسی لیے اس کو دیکھ کر کتے بھاگ گئے، کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ جو جانور ہوتے ہیں ان کو جنات کے اصل روپ نظر آتے ہیں۔ ہم لوگوں نے خود دیکھا تھا، وہ جو کتے تھے اس آدمی کو دیکھ کر اتنا ڈرے تھے کہ وہ تیزی سے حملے کی سینس میں بھاگتے ہوئے آ رہے تھے اور وہ ڈر کے پیچھے بھاگ گئے۔ ہم لوگوں نے یہ بات آ کر گھر بھی ڈسکس کی تو گھر والوں کا بھی یہی کہنا تھا کہ وہ جو آپ لوگوں نے دیکھا تھا وہ بھی کوئی غیر مرئی مخلوق تھی۔ ہم لوگوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے ہمیں کوئی نقصان نہیں دیا۔ یہ ایک سٹوری تھی جو زین نے اٹک سے شیئر کی۔ بہت شکریہ زین آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی وقاص شیئر کر رہے ہیں مانچسٹر سے۔ وقاص کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ ایک شخص جس کا نیم آزاد ہے، اس کی زندگی میں پیش آنے والی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آزاد کہتا ہے کہ میں سہیوال کا رہنے والا ہوں۔ 2010 کی بات ہے، گرمیوں کی چھٹیاں تھیں تو ہم لوگوں نے فیملی نے پلان بنایا کہ ہم لوگ اسلام آباد جائیں گے، وہاں پر جا کر چھٹیاں گزاریں گے۔ اسلام آباد میں میری جو مسز تھی ان کی بہن بھی رہتی تھیں۔ خیر ہم لوگوں نے ایک ہفتے کا پلان بنایا اور ہم لوگ اسلام آباد پہنچ گئے۔ وہاں پر جب ہم لوگ ان کے گھر پہنچے، ان لوگوں نے بہت پیار سے ہمیں ریسیو کیا، کھانے وانے کا بندوبست کیا ہوا تھا۔ شام کو جب ٹائم ہوا تو ہم لوگوں نے شاپنگ کا پلان کیا، شاپنگ کر کے ہم لوگ آئے۔ اب نیکسٹ ڈے ہم لوگوں نے پکنک کے لیے جانا تھا۔ پکنک کے لیے ہم نے ایک ایسی جگہ ڈھونڈی جو کہ ایک پہاڑی حصہ تھا، بہت خوبصورت جگہ تھی۔ ہم لوگ وہاں پر گئے، بچے بہت ایکسائٹیڈ تھے۔ وہاں پر ہم لوگوں نے پکنک منائی، بچے بہت کھیل کود رہے تھے۔ جیسے ہم لوگوں نے کھانا وغیرہ کھایا تو میں نے اپنی مسز سے یہ کہا کہ میں تھوڑی سی واک کر کے ابھی آتا ہوں۔ انہوں نے مجھے یہ کہا کہ آپ اپنے ساتھ اپنا موبائل فون رکھنا اور جلدی آ جانا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں ابھی آ جاتا ہوں۔ میں واک کرتا کرتا وہ جو پہاڑی حصہ تھا اس سے کافی آگے نکل آیا۔ وہاں پر میں نے ایک راستہ دیکھا، میں اس پر چلتا چلتا جیسے آگے آیا تو وہاں پر کچھ بینچ رکھے ہوئے تھے، جیسے وہ کوئی بیٹھنے کا حصہ ہوتا ہے، کوئی وہاں پر جیسے لوگ اگر واک کرنے کے لیے آئے ہیں، گھومنے پھرنے کے لیے آئے ہیں تو وہاں پر ایک ان لوگوں نے ایسا سیٹ اپ کیا ہوا تھا۔ میں جا کر وہاں پر بیٹھ گیا اور میں ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ بالکل ویرانے تھے، سنسان تھے، پہاڑ تھے، میں وہ نظارے ہی دیکھ رہا تھا۔ تبھی ایک دم سے مجھے کسی کے کھانسنے کی آواز آئی۔ میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں، اسی راستے کی طرف سے ایک بزرگ چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ وہ جو بزرگ تھے اور وہ بزرگ چلتے چلتے میرے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ میں نے ان بزرگ کو دیکھا، انہوں نے مجھ سے بات چیت کی، اسلام دعا لیا۔ میں نے انہیں پوچھا کہ آپ یہاں پر رہتے ہیں؟ انہوں نے یہ کہا کہ ہاں یہاں پاس ہی ایک جگہ ہے، بستی ہے، میں وہاں پہ رہتا ہوں۔ لیکن وہاں پر دور دور تک مجھے صرف پہاڑ ہی دکھائی دے رہے تھے، کوئی گھر ور تو نظر آ نہیں تھا رہا۔ پھر میں نے اس بات پر اتنا غور نہیں کیا۔ تبھی میں کیا دیکھتا ہوں، ابھی میں ان بزرگ سے باتیں ہی کر رہا تھا تو میں کیا دیکھتا ہوں، میرے بچے اور میری مسز تیزی سے میری طرف آنے لگے۔ ان لوگوں کو دیکھ کر میں حیران ہوا، وہ لوگ جیسے میرے ساتھ باتیں کرنے لگے۔ تبھی میں نے یہ کہا کہ چلو چلتے ہیں، یہاں پر کافی دیر ہو گئی ہے۔ وہ لوگ میرے ساتھ چلنے لگے۔ میں نے دیکھا، ان بزرگ سے اسلام دعا لی، اجازت لی کہ میں چلتا ہوں۔ میں اٹھ کر جیسے ہی اپنے بچوں کے ساتھ اور مسز کے ساتھ آگے بڑھا، پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہ بزرگ وہاں پر نہیں تھے۔ مجھے لگا کہ شاید چلے گئے ہوں گے۔ تبھی میرے دیکھتے دیکھتے میرے بچے جو تھے وہ پہاڑوں پر جیسے چڑھنے لگے اور میری مسز جو تھی وہ بھی وہاں پر جانے لگی۔ میرے دیکھتے دیکھتے میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ میں بہت زیادہ گھبرا گیا کہ یہ لوگ کہاں چلے گئے ہیں، ادھر بھی کوئی راستہ ہے یا نہیں۔ میں نے انہیں ادھر ادھر دیکھا، مجھے کہیں نظر نہیں آیا۔ میں بہت ڈر گیا۔ میں بھاگتا ہوا اس پوائنٹ پر آیا جہاں پر ہم لوگ پکنک منا رہے تھے کہ میں وہاں سے کسی کو بلاتا ہوں کہ یہ لوگ کہاں گئے ہیں۔ وہاں پر پہنچا تو آگے بچے بھی تھے اور میری مسز بھی تھی۔ میں نے آ کر ان سے لڑنا شروع کر دیا کہ یہ کیا طریقہ کار ہے، آپ لوگ وہاں پر آئے ہو اور میرے دیکھتے دیکھتے پہاڑوں کے اوپر چڑھ گئے ہو اور اب آپ لوگ یہاں پر بیٹھے ہو، میں وہاں پر ڈھونڈ رہا ہوں۔ انہوں نے جب میری بات سنی وہ حیران ہو گئے اور یہ کہنے لگے کہ آپ کو کس نے کہا ہے، ہم تو آپ کے پیچھے آئے ہی نہیں ہیں۔ میں نے نہیں کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے، ابھی آپ لوگ وہاں پر آئے ہیں، پہاڑوں پر چڑھے ہیں۔ تبھی جو میری مسز کی بہن تھی ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ بھائی ہم لوگ تو وہاں پر آئے ہی نہیں ہیں، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ آپ کس طرف تھے۔ میں نے سارا ماجرا بتایا کہ یہ میرے ساتھ ہوا ہے۔ ہم لوگ بہت ڈر گئے، ہم لوگ فوراً وہاں سے نکل پڑے۔ ہم لوگ جب گھر پہنچے تو مغرب ہونے والی تھی۔ میں نے مغرب کی نماز جا کر مسجد میں ادا کی۔ جب وہاں سے نمازی اٹھ کر گئے، مولوی صاحب سے میں نے ساری بات جب ڈسکس کی تو مولوی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ وہ جنات کا قبیلہ تھا، وہ نیک جنات کا قبیلہ تھا۔
وہ جو بزرگ تھے وہ بھی جن تھے، آپ ان کی بستی میں داخل ہو چکے تھے، وہاں پر ان کا ہی بسیرا تھا، تبھی وہ آپ کے بچوں اور بیوی کے روپ میں آپ کے سامنے آئے کہ آپ کو وہاں سے وہ نکال سکیں، آپ کو وہاں سے وہ لے کر جا سکیں، کیونکہ وہ آپ کے ساتھ آگے نہیں جا سکتے تھے، اس لیے وہ اپنے گھروں کی طرف واپس بھاگ گئے۔ جب میں نے یہ بات سنی میں بہت زیادہ ڈر گیا، گھبرا گیا کہ یہ میرے ساتھ کیا انسیڈنٹ ہوا ہے۔ یہ ہم لوگوں کی زندگی کی ایک ایسی کہانی ہے جو ہم کبھی بھی نہیں بھلا سکتے۔ یہ ایک سٹوری تھی جو وقاص احمد نے مانچسٹر سے شیئر کی۔ بہت شکریہ وقاص صاحب کا۔ جس سے یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوں گی۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو آج کی سٹوریز کیسی لگیں، اور آپ لوگ بھی اپنی ہارر سٹوریز شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinwar57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ کل ہارر سٹوریز آفیشیل پر بھی میں سٹوری آن ایئر کروں گی، اس کو بھی آپ نے ضرور وزٹ کرنا ہے۔ نوشین ورک آفیشیل پر میں نے آج ایک اور ولاگ پوسٹ کیا ہے، ایک ہیئر آئل کا میں نے ریویو دیا ہے، کمیونٹی ٹیب میں آپ کو ویڈیو مل جائے گی، اسے بھی جا کر وزٹ کریں۔ اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے ولاگ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، میرے ولاگ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آئی نیڈ یور سپورٹ، تو اس کو بھی جا کر آپ لوگوں نے ایسے ہی سکسیزفل کرنا ہے۔ نیلم وائس آفیشیل میری سسٹر کا چینل ہے، انہیں بھی جا کر سبسکرائب کریں اینڈ سپورٹ کریں۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔